بات ہے تو میں علماء کے چہروں کو سے تو آشنا ہوں، تو میں خاص طور پر جناب محترمی ضیاء الحق شاہ صاحب اور محترم جناب حسین الدین شاہ صاحب جو ان مدارس کے محتمم اعلیٰ ہیں اور ان ہر دو حضرات کی نگرانی میں دارالعلوم چل رہا ہے، بلکہ کئی دارالعلوم ان کی سرپرستی میں چل رہے ہیں۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے ان کے لیے بھی، عند اللہ و عند الرسول، اور آپ لوگوں کے لیے بھی کہ آپ اس گئے گزرے دور میں اور نظریات کی اس بھیڑ میں، عقائد کی اس بھیڑ میں کہ جہاں ہم یہ امتیاز نہیں کر سکتے کہ کون حق پر ہے، کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ جس کے پاس جو کچھ ہے وہ کہتا ہے میں حق پر ہوں، میں حق پر ہوں۔ اگر وہ حق پر نہ سمجھیں، خود پر نہ سمجھیں، تو وہ کیا کریں؟ ان کا اپنے موقف پر ڈٹے رہنا اس کی دلیل ہے کہ وہ اپنے موقف کو، اپنے عقائد کو، اپنے نظریات کو قرآن و سنت کے مطابق سمجھتے ہیں۔ تو اس بھیڑ میں ہمیں وہ راستہ دیکھنا ہے جس کا تعلق کملی والے کی سرزمین مدینہ سے ہے، جس کا رشتہ مکے سے ہو کر مدینے تک پہنچتا ہے، وہ راستہ دیکھنا ہے ہمیں، جو قدیم ترین راستہ ہے اور 1400 سال پر محیط ہے۔ وہ راستہ کہاں ہے؟ وہ شاہراہ، وہ پگڈنڈیاں نہیں ہیں، یہ پگڈنڈیاں تو ابھی پیدا ہوئی ہیں، یہ پگڈنڈیاں تو ابھی پیدا ہوئی ہیں۔ ایک شاہراہ ہے، کیا ہے؟ شاہراہ ہے۔ شاہراہ دیکھیں نا، یہ اسلام آباد کی بڑی شاہراہ ہے، یہ موٹر وے کی شاہراہ ہے۔ تو یہاں شاہراہ پر مجھے جلیل مانکپوری کا ایک شعر یاد آ گیا۔ دونوں باتیں چلے گی نا، میں ایک اور دنیا کا آدمی ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ اپنی رگے گلو ہے کہ ایک شاہراہ ہے، ہماری یہ گلے کی رگ ہے یا ایک پوری شاہراہ ہے؟ اپنی رگے گلو ہے کہ ایک شاہراہ ہے، چھریاں چلی کٹار چلی تم جہاں چلے، چھریاں چلی کٹار چلی تم جہاں چلے۔ ایک چھوٹی سی رگ پر چھریاں اور کٹاریں نہیں چل سکتی۔ ہم نے تمہاری آسانی کے لیے اس رگے گلو کو شاہراہ بنا دیا ہے تاکہ آسانی سے چل سکے، جو تیغ بھی آزمائے، جو آلے قتل تو آزمائے۔ میرے ساتھ ذرا ذوق بھی چلتا ہے، میں اپنے ذوق سے بولتا ہوں، یہ ضروری نہیں ہوتا کہ انسان سارے ذوق کے ہوں اسی انداز کے۔ جو چیز جہاں چھڑتی ہے، مختلف کائنات میں آوازیں اٹھ رہی ہیں، کوئی کس انداز سے، تو جو جس کا ذوق رکھتا ہے، جس کو جہاں سے حظ وافر ملتا ہے، وہ اس کی طرف مائل بسماعت ہو جاتا ہے، اس سے سنتا ہے، حظ اٹھاتا ہے۔ تو ہم نے بھی ایک آواز اٹھا دی تاکہ ہم بھی اپنے سامعین کو بھانپ سکیں کہ وہ کس ڈگر کے ہیں، کس ذہن کے ہیں، کس مقام کے ہیں۔ بھانپا جاتا ہے نا، تولا جاتا ہے، پھر بولا جاتا ہے۔ تو اس لیے ہم نے مختلف، یہ ہوتا ہے نا کنڈی سٹنے نا، کنڈی ہر سائز نہیں کنڈی سٹنے، کوئی وڈیاں مچھیاں پھسنے آستے، کوئی نکیاں، کوئی جل پاتراں،
جلپاترا بھی بڑیاں بیٹھ گئی ہیں جی، تو مطلب ہے کہ کنڈی سٹی نہ جیڑی شاید جس نال پھس وچ مطلب تھوڑے تھوڑے سارے ہر قسم دا مسالہ جو ہے نال چلنا ہے۔ تو یہ اس مسلک کے مسالک کے ہجوم میں لوگ کہتے ہیں جناب ان مدارس کا کیا فائدہ ہے؟ میں کہتا ہوں کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، وہ اپنے گریبانوں میں جھانکیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ یہ لوگ تو چلو دین کی خدمت کر رہے ہیں، آپ کے سامنے ہیں، یہ پگڑیاں باندھے ہوئے بیٹھے ہیں آپ کے سامنے، یہ چند روپے کی پگڑی ہے، ٹوپی بھی چند روپے کی ہے، لیکن اس کی قیمت امام غزالی سے پوچھئے، اس کا مقام امام راضی سے پوچھئے کہ ان کا مقام کیا ہے، اور صحابہ کرام کے فقہاء طبقے سے پوچھئے، علماء طبقے سے پوچھئے، اور اس طبقے سے پوچھئے کہ جس طبقے کی طرف کملی والے آقا تشریف لایا کرتے تھے، صرف آپ گزرتے نہیں تھے، اس طبقے میں بیٹھ جایا کرتے تھے، اور وہ کیا تھا؟ مدرسین کا طبقہ، جو درس دیتے ہیں، جو قرآن و سنت کی تعلیم دیتے ہیں، اس میں سرکار خود، حالانکہ ذکر کرنے والے بیٹھے ہوتے تھے، حدیثوں میں ہے، بخاری شریف میں ہے، مولانا علماء سب بیٹھے ہیں، مجھ سے زیادہ آپ بہتر جانتے ہیں کہ ذکر والے، اللہ اللہ کرنے والے بیٹھے تھے، اور ذاکرین اللہ کا بڑا مقام ہے، ذکر کرتے ہیں، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یہ بھی ذکر کا مقام ہے۔ کوئی اخفاء کے ساتھ کرتے ہیں، چھپا کر کرتے ہیں، کوئی ظاہر یعنی بلند الفاظ سے کرتے ہیں، تو ذکر کے کئی طریقے ہیں، لیکن اس طبقے میں حضور نہیں بیٹھے، حالانکہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ جہاں عبداللہ ابن عباس، عبادلہ ثلاثہ، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عمر، یہ فقہائے امت، مفسرین امت، جہاں بیٹھ کر درس دیا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ، احادیث طیبہ اور قرآن مجید کے الفاظ، معانی، مفاہیم، مطالب اور ان کے حل لغات پر جہاں گفتگو فرمایا کرتے تھے، سرکار مدینہ وہاں تشریف فرماتے تھے، آپ بیٹھ جاتے تھے، آپ سنتے تھے۔ تو میں اس بھرے مجمع میں، علماء کی موجودگی میں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں ایک سے ایک اچھا عالم، خطیب اور ماہر فن بیٹھا ہے، میں کوئی ایسی بات نہیں کرنے والا، میں دلیل کے ساتھ بات کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ منت سماجت سے بات نہ مانی جائے، دلیل کے ساتھ بات کو پیش کیا جائے، جو